بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام صدق الله العظيم. جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لائیں. اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. آپ کا قریب ہو کر بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، سننے کا شوق رکھتے ہیں. ویسے آواز تو پوری مسجد میں گونج رہی ہے، لیکن قرآن سے قلبی تعلق ہے تو قرآن کے پاس کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں. تو آپ حضرات کو اگر کوئی تکلیف نہ ہو، دشواری نہ ہو، آسانی کے ساتھ قریب آ سکتے ہوں تو قریب تشریف لائیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے قریب آنے میں تو پھر وہ تو شریعت میں معذور ہے. شریعت کو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں دیتی. معذور کے لیے جس درجہ عذر ہوگا اسی درجے میں اس کو مہلت دی جائے گی. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو قریب قریب تشریف لا لیں. الحمدللہ ساری مسجد میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پنکھے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. گرمی آپ کو انشاءاللہ نہیں لگے گی، اس لیے کولروں کو چھوڑ کر ذرا قریب تشریف لا لیں. اس پارے میں 3 صورتیں ہیں. ایک صورت تو جو پچھلے پارے سے چل رہی ہے وہ سورہ زمر ہے، اور دوسری صورت سورۃ المؤمن ہے، اور تیسری صورت حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ ہے. سورہ زمر میں یہ جو آیتیں ہیں یہاں پر اللہ رب الجلال نے چند باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا بیان، اللہ کے رب ہونے کا بیان، اور دوسرا آسمان و زمین کا خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا بیان ہے. انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات کی تکذیب کرے، سچ بات کو جھٹلائے جب اس کے پاس آ جائے. یعنی قرآن اس کے پاس آ جائے، احکام خداوندی کو بیان کیا جائے، اس کے باوجود ان حق باتوں کو اپنے منشا کے مرضی کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کر دے، جھٹلا دے. یہ نہ دیکھے کہ کس کے احکام ہیں، یہ نہ دیکھے کہ کس کا کلام ہے، یہ دیکھے بغیر وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے اور اپنی من گھڑت باتیں اللہ پر باندھتا ہے. یہ سب سے بڑا ظالم ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً، بلا کیوں نہیں، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اللہ پر جھوٹ بولنے والا اور حق کی تکذیب کرنے والا، حق کو جھٹلانے والا، یہ کافر ہے. اور اسی طریقے سے جو سچائی کو لے کر آئے اور سچائی کی تصدیق کرے، سچ بات کہے اور سچ بات کو مانے. سچ بات کہنا ہے اور سچی بات کو ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو قرآن نے متقی کہا. اولئک هم المتقون، متقی ہیں.
لہم ما یشاؤون عند ربہم، یہاں جنت کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں، ان کے رب کے یہاں جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ عمدگی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اعمال کو انجام دینے والوں کا بدلہ ہے۔ اور جو لوگ برے اعمال کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برا بدلہ دیں گے، اچھے اعمال والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ اپنے ہر بندے کے لیے کافی ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کے کلام کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اس ہر بندے کے لیے اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، آپ کو ڈراتے ہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے یا دوسرے لوگوں سے، آپ کو ڈراتے ہیں بھئی تم ایک اللہ کو مانو گے تو تم پر یہ نقصان آئے گا، تم حق بولو گے تو تم پر یہ لوگ نقصان کریں گے، یہاں سے تکلیف پہنچے گی، وہاں سے تکلیف پہنچے گی، وہ فلاں کریں گے۔ تو جو آدمی اللہ کے دین کی بات کر رہا ہو اس کو غیر اللہ سے، دوسرے لوگوں سے، دشمنوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ جسے ہدایت گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، دین کے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن بالکل اعمال سے دور، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، مدرسے کے اطراف میں رہیں گے، دین سے دور، دین کے دشمن بنے رہیں گے، مسجدوں کے دشمن بنے رہیں گے، قریب رہنے کے باوجود۔ تو ہدایت کے اتنے ذریعے موجود ہیں لیکن اللہ نے اس کے لیے گمراہی لکھ دی ہے، اب کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کے لیے کوئی اسباب نہ بھی ہوں، ذرائع نہ بھی ہوں، وسائل نہ بھی ہوں، اللہ اسے ضرور ہدایت دیں گے اور اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ اللہ تبارک و تعالی زبردست، غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ضرور، کیوں نہیں، اللہ زبردست بھی ہے، دشمنوں کا انتخاب لینے والے بھی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ سے وہ لوگ پوچھیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، حق بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہیں گے ضرور بھی ضرور کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کی پوجا کرتے ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کوئی بری بات پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، کیا اس نقصان کو کوئی تم میں سے ہٹانے والا ہے، دور کرنے والا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، کیا اس رحمت کو تم میں سے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اس پر پکا مکمل بھروسہ اور توکل کریں۔
قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ فرما دیجئے اے قوم کہ تم عمل کرو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے، میں بھی اپنے چیز پر، اپنے دین پر عمل کروں گا. تم اپنے دین پر، اپنے مقام پر رہتے ہوئے جس چیز پر تم دعویٰ کر رہے ہو عمل کرو، میں اپنے راستے پر چلوں گا، عمل کروں گا. فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ عذاب ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز عذاب کس کو پہنچتا ہے. تم مان تو نہیں رہے میری بات، تو ٹھیک ہے تمہارا مذہب تم صحیح سمجھتے ہو، تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کریں گے. اللہ عذاب ذلیل کرنے والا عذاب کس کے پاس آئے گا یہ دیکھتے ہیں. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر رکنے والا عذاب حائل ہوگا. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. بلا شبہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا لوگوں کے لیے حق راستہ دکھانے کے لیے. پھر جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا، جو راہ راست پائے گا، سیدھا راستہ پائے گا، ہدایت کو پائے گا، وہ اپنی ذات کے لیے پائے گا، اپنے فائدے کے لیے پائے گا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فإنما يضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر ذمہ دار اور وکیل نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بھائی جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو گمراہی والا کام کرے گا اپنے لیے کرے گا. آپ ان کے اوپر کیوں وکیل ذمہ دار بن رہے ہیں؟ بعض جگہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے ہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے، اپنی جان گنوا دیں گے؟ آپ اتنے پریشان مت ہو جائیے ان کے پیچھے. آپ کا کام تو ہمارے پیغام کو ان تک پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا. اگر وہ نیک کام کرتے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر وہ اپنا فائدہ ہے ان کا، اور اگر گمراہی کے راستے پر آتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. پھر جب آخرت میں جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، عذاب کس کو ملے گا، جزا اور ثواب کسے ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو انسان جب رات میں سو جاتا ہے تو اللہ اس کی روح کو لے لیتے ہیں. انسان کی روح اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، پورے طور پر اللہ اسے لے لیتے ہیں، اس کی روح کو گویا کہ قبض کر لیتے ہیں. اور جس کو اسی نیند میں مر جانا ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، تو پھر اس کی روح کو وہاں روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، واپس نہیں کرتے. اور جس کے ابھی موت، جس کی ابھی نہیں باقی ہے، موت ابھی زندہ رہنا ہے، وہ دنیا کے اندر ابھی مرنا نہیں ہے، تو اس کی روح کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ہر دن جب بندہ سوتا ہے تو روح اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ سے اجازت مانگتی ہے. اللہ نے کہا کہ یرسل الاخری، جاؤ، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ روح بدن میں واپس آ جاتی ہے. اور اگر روک لیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہتے ہیں. موت کے ذریعے انسان کو سبق لینا چاہیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد بالکل غافل رہتا ہے. جگنے کے وقت اس کے اعضاء اور قوا کام کرتے ہیں، لیکن جب سو جاتا ہے تو بالکل بے خبر رہتا ہے، سانس چلتی رہتی ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے آپ کے موبائل میں سم پڑی ہوئی ہے اور ٹاور سے کنیکشن ہے، اور ٹاور آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور جس وقت وہاں روک لیا روح کو تو سمجھ لو کہ آپ کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، ٹاور چلا گیا آپ کا. جس کا ٹاور چلے گا سانس چلتی رہے گی، روح اللہ کے دربار میں ہوگی.
تو یہ سمجھنے کی بات ہے اللہ کے نافرمانوں کو اور اللہ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دور رکھنے والوں کو یہ بات سمجھنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم روزانہ موت مرتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ہماری روح کو واپس بھیجتا ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں وہیں روک لے تو پھر ہمارے لیے کوئی آگے موقع نہیں رہے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس واقعے کے اندر، اس بات میں قوم کے لیے غور تفکر کرنے کا مقام ہے، قوم غور و تفکر کرنے والے قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس بات میں اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو فوراً وہ اللہ کو پکارتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مصیبت آنے پر اللہ کو گڑ گڑاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کا آنا بھی ایک نعمت ہے، مصیبتوں کا آنا بھی ایک نعمت ہے کہ جب انسان کو مصیبت آئے گی تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اس بہانے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی جو چیز ہے تکلیف اور مصیبت، یہ اس کے لیے اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اس لیے نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض وہ بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی کفر میں گزری، شرک میں گزری یا گناہوں میں گزری، اب وہ ایک دن نادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دل و دماغ کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں، تو پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ اتنے دن اور اتنے سال میں اللہ سے دور رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن اللہ کے حلم اور بردباری کا مظہر یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی میری پکڑ نہیں فرمائی، میں کس قدر بڑا ظالم ہوں، اللہ مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا، ممکن ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، مایوس ہو جاتا۔ تو ایسے مایوس ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کانت قبلہا۔ آدمی کوئی اسلام لے آتا ہے تو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہجرت کر کے جاتا ہے، دین کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہے، یعنی جیسے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے چلے گئے، ایسا دین کو اپنے وطن کو چھوڑ کر بالکل چلے جانا، دین کی خاطر اپنے گھر بار کو سب کو چھوڑ کر مستقل چلے جانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یا اسی طریقے سے حبشہ کی ہجرت کی مسلمانوں نے، ایسی ہجرت کی تو ہجرت سے پہلے والے جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کیا فرائض بھی معاف ہو جائیں گے ہجرت سے؟ نہیں، فرائض معاف نہیں ہوں گے۔ فرض جو نمازیں ہیں وہ تو بہرحال ادا کرنی ہے، فرض جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ تو بہرحال رکھنے ہیں، فرض جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی نہیں ادا کی گئی وہ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فرائض کی معافی نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں گناہ معاف، فلاں گناہ معاف، تو وہاں پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے بھی آدمی کو خود سے توبہ کرنا پڑتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میری اس گناہ کو معاف فرمائیے، گناہ کا نام لے کر توبہ کرنا پڑتا ہے، تب کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ فرائض تو ہر حال میں معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر کسی نے فرض اس کی قضا ہو گئی تھی، یا روزہ چھوٹ گیا تھا، یا زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اب وہ بعد میں ادا کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ جو گناہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن فرائض کو معاف نہیں کریں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم،
یہ اور اس طرح کی آیتوں سے لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا کا مطلب ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ بھی معاف، ہم نے جو روزے چھوڑے ہیں وہ بھی معاف، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو بہرحال رکھنا ہے، وہ تو فرض ہے ہمارے اوپر، اللہ کا قرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہے۔ ہاں کوئی کافر ہے مسلمان ہو گیا تو کفر سے پہلے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہیں، لیکن مسلمان ہے توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کی وجہ سے سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو فرائض ہیں وہ باقی رہیں گے، ان کی ادائیگی علماء سے معلوم کر کے اس کی ترتیب پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی توحید کا تذکرہ ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ کہ کفار انبیاء کو بھی الٹی دعوت دیتے تھے کہ بھئی آپ ادھر بلا رہے ہو، آپ ہی ادھر آ جاؤ، کہاں چھوڑ کر چلے گئے اپنے آبا و اجداد کے دین کو، آپ ہی ادھر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم غیر اللہ کی طرف عبادت کی طرف مجھے بلا رہے ہو؟ اے جاہلو، میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کروں گا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف بھی وہی بھیجی ہے اور آپ سے پہلے والے لوگوں کی طرف بھیجی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائے اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی تو شرک کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے نبی تو کبھی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی کبھی اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا، شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کیا؟ تو یہ دراصل امت کو بتایا جا رہا ہے جو شخص شرک کرے گا اس کے پچھلے جتنے اعمال ہوں گے وہ سارے اعمال غلط ہو جائیں گے۔ جیسے ایمان لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ایک مومن بندہ شرک کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال غلط ہو جائیں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، پھر انسان جو ہے خسارے میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تبارک و تعالی یہاں بندوں کی ایک شکایت کر رہے ہیں، بندوں کی ایک شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کی جیسے قدر کرنا چاہیے ویسے اس کے بندوں نے قدر نہیں کی۔ آج ہم نمازیں رسمی، عبادتیں رسمی، زکوٰۃ رسمی، روزے رسمی، ہر چیز رسمی طور پر، نہ ہماری نمازوں میں جان رہی، نہ ہماری عبادتوں میں جان رہی، سب ہماری چیزیں، ہماری عبادتیں رسمی ہو رہی ہیں، دکھاوے کی یا رسمی، یعنی تو ایک روٹین کے تحت، ایک روایت کے تحت چلی جا رہی ہے۔ جو جان اس کے اندر ہونا چاہیے وہ باقی نہیں رہی ہے، اسی کو یہ اللہ کی قدر نہ ہونے کی علامت ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسی اللہ کے بندوں نے، انسانوں نے ویسی قدر نہیں کی۔ واقعتاً جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ کی قدر کیا ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم تو بس 5 وقت نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، تھوڑا سا وہ کر لیتا ہم اپنے آپ کو ہم بڑے دیندار سمجھنے رکھتے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے حق کے ادا کرتے ہیں ہم جیسے ادا کرنے کا حق ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ساری رات کھڑے کھڑے تلاوت کرتے تھے نماز میں۔ ان کے گھر کے بازو میں پیچھے کے حصے میں ایک مکان تھا، وہاں ایک چھوٹی بچی تھی، روزانہ اپنے دادا کی گود میں بیٹھتی تھی، بیٹھ کر دیکھتی تھی کہانیاں قصے سنتے ہوئے کہ چھت پر ایک کھمبا ہے جو سفید کھمبا ہے۔ ایک دن یہ ہوا وہ کھمبا غائب ہو گیا۔ بچی نے پوچھا کہ دادا جان یہاں جو کھمبا تھا روزانہ رات میں دیکھتی تھی، آج وہ کھمبا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو دادا نے کہا کہ بیٹی وہ کھمبا نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج وہ اس دنیا سے جا چکے۔ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد امام صاحب کا حال یہ تھا کہ تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام، تجارت میں ایک
کھوٹی چیز، کپڑے کا کاروبار تھا بہت بڑا، ایک کپڑا، کھوٹا سا کپڑا، ڈیمیج کا کپڑا آ گیا کپڑوں میں، تو امام صاحب نے اس کپڑے کو اٹھا کر بازو رکھ دیا اور جو سیلس مین تھا اس سے کہا کہ بابا یہ کپڑا کسی کو بیچنا نہیں، یہ ڈیمیج کا کپڑا ہے، سارے کپڑے بیچو، یہ مت بیچو۔ باہر چلے گئے، جب شام میں واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کپڑا وہاں سے غائب ہے۔ پوچھا کہ بھئی یہ کپڑا ڈیمیج کا تھا، میں نے رکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ تو وہ سیلس مین نے کہا کہ بھئی ایک تاجر ایک آئے تھے، گراہک آئے تھے، انہوں نے اصرار کیا اور میں نے غفلت میں آ کر وہ کپڑا دے دیا، تو تم نے وہ عیب بتایا تھا اس کو، جو عیب تھا اس کے اندر بتایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے دھیان دے رہا، میں نے عیب نہیں بتایا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس دن کا سارا غلہ، اس دن کا سارا کاؤنٹر، جتنا پیسہ تھا، اصل بھی نفع بھی، سارا کا سارا خیرات کر دیا۔ آج ہمارے کاروباری کیسے ہیں؟ دھوکہ دینے میں نمبر 1، نماز بھی، ٹوپی بھی، ذکر بھی، ساری چیزیں، تسبیح بھی، لیکن موقع ملتے ہی دھوکہ دیں گے، موقع ملتے ہی دھوکہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد بازار میں جاتے تھے، بازار میں جا کر جو تاجر تجارت کر رہے ہیں دیکھتے کہ کیسی تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے۔ ایک جگہ گئے، اناج کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اناج کے ڈھیر میں، اندر سے گیلا گیلا کچا اناج نکلا، اوپر سوکھا سوکھا اناج ہے، اندر کچا اناج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ رسول اللہ اندر کا جو صاف ستھرا اور سوکھا تھا اوپر کر دیا، اور جو اوپر کا کچا تھا اندر کر دیا۔ تو فرمایا نہیں، کچے کو اوپر کرو، سوکھے کو اندر کرو، تاکہ دیکھنے والے کو یہ عیب ظاہر ہو، اس عیب کی جانکاری کے ساتھ وہ لے۔ عیب کو چھپا کر بیچنا دھوکہ ہے۔ پھر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے دے، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آج ہر آدمی نفع کے چکر میں دھوکہ دینا اس کے لیے عام بات ہے۔ آج دینداری صرف مسجد کے اندر رہ گئی ہے، مسجد میں آئے، مسجد کی ٹوپی لگا لی اور نماز پڑھ لی، اور دینداری کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ دینداری کو بھی اتار کر مسجد میں چلے گئے۔ کاروبار میں کوئی دینداری نہیں۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو کہتے ہیں مول صاحب وہ دین کے باتیں یہاں، اللہ رسول کے باتیں یہاں رکھو، مول صاحب یہاں لاؤ نہ کو، بیچ میں اللہ رسول کو لاؤ نہ کو، تمہیں اللہ رسول کو لاؤ تو توہین ہوتی ہے، اللہ رسول کے بیچ میں لاؤ رکھو یہاں، ہمیں یہاں فیصلہ کرنے کی بات کر رہی ہے، تمہیں اللہ رسول کو لاؤ نہ کو۔ ارے کون کرے گا فیصلہ آپ کا اللہ رسول کے علاوہ؟ اللہ رسول سے ہٹ کر فیصلہ کرو گے؟ اللہ اس کے رسول کے دین سے ہٹ کر فیصلہ کرو گے؟ آپ کو 1 انچ آگے بڑھنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے احکام کو دیکھنا پڑے گا، 1 انچ پیچھے ہٹنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نظر رکھنا پڑے گا۔ دنیا کے سارے کام منمانی طریقے پر کرتے جاؤ، کہو کہ اللہ رسول کو مت لاؤ بیچ میں، اللہ رسول کو تو لے جانا ہے، ہر موقع پر اللہ کا حکم دیکھنا ہے، ہر موقع پر ہر بات پر رسول اللہ کا طریقہ دیکھنا ہے۔ 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو، رسول اللہ کے طریقے پر جو پڑھی جائے گی وہی اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، منمانی طریقے پر پڑھی جائے گی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تجارت اگر کریں گے رسول اللہ کے طریقے سے کریں گے تو وہی تجارت صحیح حلال روزی والی ہوگی، اس سے ہٹ کر کریں گے تو حرام روزی والی ہوگی۔ آج نہ تاجروں کو اس بات کا خیال ہے، اور نہ مزدوروں کو اس بات کا خیال ہے، نہ ملازموں کو اس بات کا خیال ہے، کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے، اور ہر ایک اپنے لیے جواز نکال لیتے ہیں، ہمیں کیا غلط کام کرے، ہمیں اتنی دیر سے کر رہے نا، ایسا نہ ویسا نہ۔ یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ اصول اور ضابطے کے مطابق جو کام آپ کو جتنا حق بنتا ہے اتنا لینا، اتنی دیر محنت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں تو اس کا جتنا پیسہ ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سچے تاجر کو، امانتدار تاجر کو بشارت دی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہیں فرمایا التجار هم الفجار، اور ایسے تاجر جو دھوکے باز ہیں وہ فاجر اور فاسق ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ جاندار ہے وہ سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے دنیا سے، روح قبض ہو جائے گی ان کی. الا من شاء اللہ، اگر اللہ جس کو چاہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ جب سور پھونکی جائے گی فاذا هم قیام ینظرون، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، مرے ہوئے سارے لوگ اٹھ جائیں گے اور دیکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اس دن جو ہے تمام اعمال کا بدلہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور کافروں کے گروہ بنا کر جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے. اور جب کافر جہنم کی طرف جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے کہ پہلے سے انتظار ہے، لاؤ ڈھکیلو ان کو. اور جنت جہنم کا جو داروغہ ہوگا وہ کہے گا ڈانٹتے ہوئے، زجر و توبیخ کے طور پر، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول کوئی نہیں آیا؟ کیوں یہاں جہنم کے دروازے پر پہنچے ہو؟ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی بات بتانے والا نہیں آیا، کوئی اللہ کی آیتوں کو تمہارے اوپر پڑھنے والا نہیں آیا تمہارے پاس، کہ آج کے دن کے بارے میں تم کو ڈرانے والا نہیں آیا رسول؟ تو کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں، سب آیا تھا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہوگا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، داروغہ کہے گا داخل ہو جاؤ، آ گئے ہیں چلو اندر، ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ. اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ تکبر ہے. وسیق الذین اتقوا، پھر یہاں جنتیوں کا تذکرہ آ رہا. جنتیوں کا جب جنت کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا تو ان کی جماعت اور ان کی گروہ جنت کی طرف جائے گی، تو جماعت جماعت گروہ گروہ جنت کی طرف جائے گی. جب وہ پہنچیں گے جنت کے دروازے پر تو دروازہ ان کے پہنچنے کے بعد کھلے گا، ان کے پہنچنے کے بعد کھلے گا. جہنمیوں کے لیے تو پہلے سے کھلا ہوا ہے، لاؤ دھڑا دھڑ ڈالتے چلے جاؤ. اور جنتیوں کے لیے اعزاز یہ ہے کہ دروازے پر پہنچیں گے، اس کے بعد دروازہ کھلے گا اکرام میں، ان کے اعزاز میں، گویا کہ انہی کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے. جیسے کوئی بڑا ایم ایل اے ایم پی آتا ہے تو گھر کی اوپننگ یا کسی شاپ کی اوپننگ، کسی مال کی اوپننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بند کر دیتے ہیں دروازے کو، ریبن لگاتے ہیں، پھر وہ کاٹتا ہے یا دروازہ کھولتا ہے، اوپن کر کے اندر جاتا ہے. اگر پہلے سے کھلا ہوا ہو تو کوئی اعزاز والی بات نہیں ہے اس میں. تو اسے جنتیوں کو پہلے کھلوا ان کے سامنے کھولا جاتا ہے، پھر اس کے لیے جب اس کا جنت کا داروغہ کہتا ہے کہ سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر کہ بڑے اچھے تم نے دنیا میں گزارا، اللہ کی عبادتیں کی، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنایا اور بہترین اللہ تبارک اجر کرنے والوں، عمل کرنے والوں کا اس کا بہترین بدلہ. اس کے بعد یہاں پر سورۃ المؤمن ہے. سورۃ المؤمن کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال اپنے حقانیت کے دلائل، توحید کے بیانات فرما رہے ہیں. اور کفار نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے خاص طور پر جو ان کو ستایا اور جو تکلیفیں دی، یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے. انسان ہونے کے باوجود، ساری نعمتیں اللہ کے دیے جانے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا، بہت ہی بری بات ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا کلمہ، عذاب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے اور وہ جہنم والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں. مومنین کے لیے
وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہیں پر تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لوگوں میں دعوت دی تو بنی اسرائیل کو فرعون بڑی تکلیفیں دیتا تھا، بڑا ستاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بچوں کو قتل کر دیا کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو اور اس کا تخت الٹ نہ دے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ موسیٰ پیدا ہو اور اس کا تخت الٹے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے وہاں پلنے اور بڑھنے کے بعد اللہ کی جانب سے نبوت کے مل جانے کے بعد اس کو دعوت دی، لیکن اس کا اثر الٹا ہوا، کوئی اس پر اثر نہیں ہوا، الٹا اس نے دشمنوں کو لگا دیا اس کے پیچھے اور قاتلوں کو قتل کرنے کا پلان بنا دیا قاتلوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص نے آ کر کہا اے موسیٰ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے تھا وہ شخص، لیکن ایمان لایا تھا، اپنے ایمان چھپاتا تھا۔ اس نے کہا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جو اللہ کا رب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، جبکہ ان کے پاس آیتیں آئی اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ جھوٹے ہیں موسیٰ تو ان کا جھوٹ ان پر ہوگا، اور اگر سچے ہیں پھر ان کا انکار کرو گے تم تو مصیبت تم کو جو انہوں نے وعید پیش کیا، ڈرایا ہے، وہ اس کی مصیبت تمہیں پہنچے گی، عذاب تمہیں پہنچے گا۔ ان اللہ لا يحب من هو مسرف کذاب۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور جھوٹا ہے، تکذیب کرنے والا ہے۔ پھر فرعون نے جب یہ دیکھا کہ فرعون سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، موسیٰ کی بات مت مانو۔ تو اس طریقے سے فرعون نے گمراہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ہے یہاں پر۔ یوسف علیہ السلام نے کیسے دعوت دی، کیسے اللہ کی نشانیوں کو لے آیا، فرعون کے وبال کا، فرعون کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ فرعون نے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، تو اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب گھیر لیا۔ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ صبح اور شام جہنم کی آگ ان پہ ان کی قبروں میں پیش کی جاتی رہے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، کچھ معلوم نہیں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ تو ایسی صورت میں اے نبی آپ اللہ کی پناہ چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر نابینا ہے اور مومن بینا ہے، دیکھنے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تذکرون ان الساعة لآتیہ لا ریب فیہا، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی سورہ حامیم سجدہ ہے۔ حامیم سجدہ کے اندر قرآن کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، قرآن کی حقانیت کو، کہ یہ رحمان اور رحیم کی جانب سے نازل کردہ قرآن ہے، ایسی کتاب ہے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ آیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر نیک لوگوں کے
اعمال کو، ان کے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد کفار جو پچھلی قوموں کے اندر جو گزرے ہیں، عاد ہے، سمود ہے، جو اتنی وہ زبردست قوتیں تھیں ان کی، وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک اور برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود کا بھی واقعہ ہے کہ قوم سمود کو اللہ نے بڑی طاقت دی، طرح طرح کے مطالبات بھی کیے، اونٹ سے، وہ پہاڑ سے اونٹنی کو نکالنے کا مطالبہ کیا، عجیب عجیب مطالبات کیے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے ہدایت کے اوپر ضلالت کو ترجیح دی، ضلالت کو، گمراہی کو پسند کیا ہدایت کو چھوڑ کر۔ پھر فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، ایک چیخ مارنے والی آواز ہے عذاب نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ کل قیامت کے روز جو، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر کل بھی تذکرہ آیا تھا کہ مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ الگ سے، جب ان سے سوال کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے منہ کو بند کر کے ان کے اعضاء سے سوال کیا جائے گا۔ ہر عضو گناہوں کو بتائے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، اعتراف کرتا جائے گا۔ منہ کہے گا کہ میں نے گالیاں دی ہیں، میں نے جھوٹ بولا، میں نے تہمت لگائی، فلاں کیا، غیبتیں کی، چغلیاں کی۔ جی آنکھیں کہیں گی کہ میں نے نامحرم عورتوں کو دیکھا، غلط عورتوں کو دیکھا۔ جی ہاتھ پیر کہیں گے میں نے غلط چیز کو پکڑا۔ ہر عضو جو گناہ کیا ہے وہ سب کو گواہی دے گا۔ تو یہاں اس کا تذکرہ آ رہا ہے مزید تفصیل کہ جب یہ اس کے اعضاء اور اس کے جلد تک بھی جواب دے گی، حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، تب اللہ کے دربار میں کان بھی گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے گانے سنے، اس نے گالیاں سنی، اس نے چغلیاں سنی، اس نے فلاں بےہودہ باتیں سنی۔ اسی طریقے سے آنکھیں اور جلد، ہماری چمڑی، یہ سب گواہی دیں گے جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے جلد سے، اپنے اعضاء سے، لما شہدتم علینا، کیوں تم میرے خلاف، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ ارے میں نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تم کو سکون پہنچانے کے لیے میں نے یہ گناہ کیے، پھر آج تم اللہ کے سامنے میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تمہاری بھلائی کے لیے میں نے کیا تھا یہ سارے گناہ۔ تو وہ تمام اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، جو اللہ تعالی ہر ایک کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوٹائیں گے۔ یہ آیت بڑی آنکھ کھولنے والی، چشم کشا آیت ہے کہ ہمارے اعضاء جن کے سکون کے خاطر ہم گناہ کر رہے ہیں، زانی زنا کیوں کر رہا؟ اپنے جسمانی سکون کے خاطر زنا کر رہا، غیر محرم عورتوں کو کیوں دیکھ رہا؟ اپنے نفس کی تسکین کے خاطر دیکھ رہا۔ لیکن یہ سارے اعضاء میں وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، سارے اعضاء میں وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ حرام مال کو پکڑا، رشوت کو پکڑا، سود کو پکڑا، جی ڈاکہ ڈالا، چوری کی، جو گناہ جن جن اعضاء سے کیے وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ٹیپ ریکارڈ کھلے گا قیامت کے روز، وہاں جھٹلانے کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ کفار مکہ آگے فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ جو ہے قرآن کو سننے کے لیے بڑے بے چین ہوتے تھے قرآن کی حلاوت کی وجہ سے۔ تو بعض جو دشمنان تھے وہ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، لغو کرو، اس کے اندر گڑبڑ کرو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو شور و شغب کرنا، یہ کفار مکہ کی خصلت ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کو دردناک عذاب دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ یہ جہنم ہے، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور کفار جب ان کو جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ کہیں گے کہ ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اللہ ہم کو جو گمراہ کیے تھے جنات میں سے اور انسان میں سے، جو ہم کو غلط راستہ دکھائے تھے،
دوست غلط راستہ دکھایا، ماں باپ غلط راستہ دکھائے، اولاد نے ماں باپ کو غلط راستہ دکھایا، شوہر نے بیوی کو غلط راستہ دکھایا، بیوی نے شوہر کو غلط راستہ دکھایا، کل جب غلط راستے پر چلنے والے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اللہ سے مطالبہ کرے کہ اللہ میرے باپ نے مجھے گمراہ کیا تھا، میری ماں نے مجھے غلط راستہ دکھایا تھا، میرے بیٹے نے غلط راستہ دکھایا تھا، میرے دوست نے غلط راستہ دکھایا تھا، آج مجھے ان کو دکھلا دیجئے، ان کو میرے سامنے کر دیجئے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم جہنم میں انہیں اندر کی طرف اپنے قدموں سے ڈھکیلیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ جائیں، کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر کے جہنم میں لا کر کھڑا کر دیا، آج ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر رحمت اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ اندیشہ کرنے کی ضرورت ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہارے ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں، اور جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جو چیز کا مطالبہ کرو گے وہ ملے گا، اور یہ غفور اور رحیم، مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے جنت کے اندر۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس شخص سے زیادہ سچا کون ہوگا جو اللہ کے لیے، اللہ کی جانب بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلے طریقے سے روکو، برائی کو برائی سے نہیں روکنا ہے، برائی کو برائی سے نہیں روکنا ہے، بھلے طریقے سے روکنا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہے، آپ نے اس کی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے غلط کام سے اس کو روکا ہے، محبت سے روکا ہے، تو پھر وہ دشمنی دوستی میں بھی بدل سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جو لوگ کافر ہیں اللہ کے ذکر کا انکار کرتے ہیں جب ان کے پاس آیا، سن لیں کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بلا شبہ یہ زبردست غالب کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل غلط چیز نہ اس کتاب کے آگے سے اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے، اس کتاب میں کوئی باطل، کوئی غلط چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اللہ کی طرف سے حکیم، بڑی حکمت والے اور بڑے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر ہدایت ہے، شفا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پھر یہاں کیا گیا ہے، اور آخری جو اس پاری کی آیت ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اس ایک سبق کو آدمی زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لے تو بس وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، راستے سے نہیں ہٹے گا۔ یہ ایک آیت اس کے سامنے رہے گی، ایک آیت وہ جو ابھی میں نے کہا کہ جو گواہی دیں گے اللہ کے سامنے اعضا، وہ سامنے رہیں گے تو گناہ نہیں کرے گا، پھر یہ آیت سامنے رکھیں گے تو ہدایت سے نہیں ہٹے گا۔ فرماتے من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، فلنفسہ، اپنے لیے کرے گا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ چلو ہم زور کی نماز پڑھ لیے، اللہ کا بہت بڑا فائدہ کر دیے، تفسیر سن لیے، اللہ کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا، نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا مل کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی عظمت اور کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے والی، کیونکہ اتنے فرشتے ہیں اللہ کی عظمت کبریائی بیان کرنے والے، اور اللہ بے نیاز ہے، کوئی ہماری اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرے نہ کرے، اللہ کی عظمت اور کبریائی میں
نہ زیادتی ہونے والی ہے نہ کرنے سے کمی ہونے والی نہیں ہے. جو کرتا ہے نیک عمل اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے اپنے فائدے کے لیے, روزہ تلاوت ہر کام اپنے فائدے کے لیے. جیسے جب یہ معلوم ہے کہ ہر عبادت اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو پھر کماتا ہے اپنے فائدے کے لیے, عمل کرتا بھی اپنے فائدے کے لیے. کمانے میں جو جستجو ہے, پیسہ کمانے میں, دنیا داری میں جو جستجو ہے, وہ نیک اعمال میں پھر کیوں نہیں؟ اگر بندہ یہ سمجھنے لگے کہ نیک عمل کروں گا تو میرے لیے ہے, تو جیسے کماؤں گا تو میرے لیے ہے, وہاں وہ جاننے کے باوجود اتنی جستجو کرتا ہے, یا نیک عمل کرنے میں وہ جستجو کیوں نہیں, وہ طلب کیوں نہیں, وہ لگن کیوں نہیں ہے؟ ومن اساء فعلیہا, اور جو برے اعمال کرے گا اس کا وبال اسی کے سر پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, دوسری جگہ فرمایا کہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ, اگر بوجھل آدمی اپنے بوجھ کو کہے کہ اٹھا لو میرا بوجھ, میرا گناہ اٹھا لو, کوئی اٹھائے گا نہیں گناہ. باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, اور کوئی ساتھ نہیں دے گا. ہر ایک کا وبال اس کے سر پر ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ ظلم کر رہے. نہیں, اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں فرماتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے بندے پر. ذرہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ ذرہ کہتے ہیں جیسے کھڑکی کھلی ہے تو روشنی اندر آتی ہے. گھر میں دیکھتے ہیں دروازہ کھلا ہے, کھڑکی کھلی ہے تو روشنی سیدھے آگے بڑھتی ہے, روشنی کی ایک دھار آتی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کھڑکی بند کرو تو وہ چیزیں نہیں دکھ رہی, کھڑکی کھولو تو وہ چیزیں دکھ رہی ہیں. یہ جو چیز ہے, یہ جو کھڑکی کھولنے پر دھوپ کی روشنی میں دکھ رہی ہے, اسے کہتے ہیں ذرہ. بند کرے تو نظر نہیں آتا. ذرہ کا مطلب تھوڑے کے معنی میں نہیں ہے, ذرہ کا مطلب تھوڑا, ایسا نہیں ہے. وہ ذرہ بالکل کم سے کم دوربین سے اگر آپ دیکھیں تو بھی جب نظر آئے, اتنا برابر بھی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں, رمضان کے مہینے میں اللہ کے کلام کی تفسیر کو پابندی سے سنیں اور ایک عزم لیں اس رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم کسی قرآن والی اور رمضان والی زندگی گزاریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب الجلال ہم تمام کو کلام پاک کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمارے اس بیٹھنے کو ذریعہ بنا کر ہماری اگلی زندگی کو اللہ صحیح راستے پر ڈھال دے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور برے اعمال سے اور نافرمانیوں سے اور برے خاتمے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. رمضان کے بعد والے 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور اس تربیت, اللہ کی تربیت میں ہمیں اس مہینے میں, تو اس تربیت کی روشنی میں بقیہ مہینے بھی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانہ اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمدللہ.